بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے بعد چوڑیاں پہننا ضروری ہے؟ بہت ساری بہنیں اس طرح کا سوال کرتی ہیں کہ چوڑی پہننا کیوں ضروری ہے، اگر ہم نہیں پہنے تو کیا ہوگا؟ چونکہ ہمارے سماج میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت چوڑی نہ پہنے تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں اس طرح دیکھتی ہیں جیسے کہ بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی فرض چھوٹ گیا ہو، کوئی واجب چھوٹ گیا ہو، اور ان کا اس طرح دیکھنا بھی کسی نہ کسی درجے تک صحیح تھا۔ چونکہ کوئی بھی بدعت یا رسم اگر زمانے میں موجود ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی حقانیت، کوئی سچائی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو بگاڑتے بدعت بنا دیتے ہیں، ایک رسم اور رواج بنا دیتے ہیں۔ چونکہ میری عادت ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح غلط صرف نہیں کہتی ہوں، بلکہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتاتی ہوں، اور وہ معاشرے میں کس طرح رواج پایا، وہ کس طرح وہ چیز پھیلا، لوگوں کے درمیان عام ہوا، اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ چوڑیاں پہننا کیوں ضروری ہے۔ کیا نہیں پہننے سے گھر میں نحوست آتی ہے؟ شوہر پہ خطرے کا اندیشہ رہتا ہے؟ کیا گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے؟ تو سن لیجئے کہ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی، نہ کوئی قرآن کی آیت ملتی جس میں چوڑی پہننے کی ترغیب دی گئی ہو کہ چوڑی پہنو، نہیں پہننے والے پہ یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ پہننا شادی کے بعد ضروری ہے ایسا کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پہنے تو وہ منحوس ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کا تعلق شرنگار سے ہے، سجنے سنورنے سے ہے۔ تو شادی شدہ کرے تو بہتر ہے، بہتر ہی نہیں بلکہ بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کرے تو اس پر لعن طعن اس کو نہ کیا جائے۔ اگر اس سے نحوست آتی چوڑی نہ پہننے کی وجہ سے گھر میں، تو اپشگن ہوتا، تو چوڑیاں صرف ہندوستان اور اس کے قریبی دیشوں میں پہنا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، میانمار، بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں چوڑیاں کبھی کبھی کوئی پہن لے تو پہن لے، ورنہ وہاں پہننے کا کوئی عام رواج نہیں ہے، جیسے کہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، عرب ممالک۔ تو اگر چوڑیوں کے پہننے سے گھر میں بے برکتی ہوتی تو یہ دیش جو امریکہ وغیرہ ہیں سارے کے گھروں میں بے برکتی ہوتی، اور وہ سارے کے سارے کیا ہوتے؟ غریب ہوتے، اور ساری برکت کہاں ہوتی؟ ہندوستان، پاکستان، میانمار، بنگلہ دیش، ان کے گھروں میں ہوتی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے۔ تو اب چلیے جانتے ہیں کہ بوڑھی بزرگ عورتیں اس طرح کیوں دیکھتی ہیں گھور گھور کے، اور ان کا دیکھنا کسی نہ کسی حد تک صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ آج سے چند سال پیچھے جائیں کہ سجنے سنورنے کا جو رواج تھا وہ کنواری لڑکیوں میں اس طرح نہیں پایا جاتا تھا جس طرح آج پایا جا رہا ہے۔ لوگ شادی سے پہلے سجنے سنورنے کو عیب سمجھتے تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جو لڑکی شادی سے پہلے میک اپ کرے گی اس کا شادی میں اس کے چہرے پہ سرخی نہیں آئے گی۔ جس طرح آج لڑکیاں جتنے پروڈکٹس دلہن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ سارے پروڈکٹس لڑکیاں تمام روزانہ یوز کر کے باہر نکلتی ہیں۔ تمام کا مطلب اکثر و بیشتر روزانہ جتنے چیز، وہ کیا ہونٹ پہ لگانے والا لپسٹک اور آئی شیڈو اور کیا کیا ساری چیزیں روز لگا کے باہر دلہن بن کر نکلتی ہیں۔ اس کا تصور آج سے چند سالوں پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑکیاں بالکل سادہ رہتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی تھی تو اس کو گویا ایک رائٹ مل جاتا تھا کہ اب تم میک اپ کر سکتی ہو، اور اگر کوئی نہیں کرتی، جیسا کہ پہلے ان کو عادت نہیں ہوتی کنوارے پن میں کرنے کی، تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں جو تھیں وہ نظر رکھتی تھیں، وہ سکھاتی تھیں کہ دیکھیں چوڑی ہاتھ میں ہے یا نہیں، بے سرک ناک میں ہے یا نہیں، صفائی ستھرائی صحیح سے ہے یا نہیں۔ تو یہی چیز آگے چل کر اتنی شدت پکڑ لی، اتنی شدت اس میں آ گئی کہ پہننے کو لوگوں نے فرض اور واجب سمجھ لیا، اور یہاں تک کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بعض عورتیں اپنی چوڑی توڑ دیتی ہیں کہ جاؤ اب، گویا کہ تم میرے زندگی سے رخصت ہو گئے، تم اللہ کے پیارے ہو گئے، میں مسمات ہو گئی، اس لیے میں چوڑی توڑ رہی ہوں۔ اس کا چوڑی سے اور شوہر سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ سجنا سنورنا شادی کے بعد کی زندگی تھی، اب تم میرے زندگی میں نہیں ہو، اس لیے ہم نے سجنے سنورنے کو ترک کر دیا۔ جس چیز کو میں نے کہا اسی کو لوگ مد نظر رکھتے ہوئے چوڑی توڑتی ہیں بعض عورتیں۔
تو اگر کوئی نہ پہنے تو اس کو منحوس نہ قرار دیا جائے، بلکہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے کہ پہن لیا جائے، پہن کے رہے، سج سنور کے رہے، جتنا اس کی گنجائش ہو، جتنا وہ پہن سکے۔ اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ پہنے تو اس کو لعن طعن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا شریعت میں کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، بس سجنے سورنے سے تعلق ہے، اس لیے سجنے سورنے تک ہی اس کو رہنے دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔